हाय, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं एक नई सीरीज़ लेकर आना चाह रहा था। म्यूज़िक जिस तरह से लोगों को समझ आना ख़त्म होता जा रहा है, ख़ास तौर पे क्लासिकल नीम क्लासिकल के रुझान की तरफ बात कर रहा हूँ, उसी तरह से उनका रुझान भी ख़त्म होता जा रहा है। तो उनका रुझान बनाने के लिए और इसको कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको आसान तरीके से मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को जब भी कभी म्यूज़िक सुनना पड़े तो उसकी कुछ बारीकियाँ जो आप नज़रअंदाज कर देते हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो आज जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक ये है कि सुर के बारे में आप लोगों को बताया। हमारे पास जो मौसीकी है वो जो बरसगीर की मौसीकी है, इसके अंदर काफ़ी सारे मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात हैं मौसीकी को लेकर। सबसे पहले तो हम इस लफ्ज़ मौसीकी को समझते हैं। मौसीकी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, मौ और सीका, इनको मिलाकर मौसीकी लफ्ज़। इसका मतलब ये है कि हवा में गिरा लगाना। हवा में गिरा लगाना, देखिए हम जब किसी विजिबल चीज़ को गिरा लगा रहे होते हैं, जो हमारे हाथ में चीज़ होती है, जो मटेरियल हमारे हाथ में होता है, उसको गिरा लगाना समझ में आता है। हवा में गिरा लगाना, इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मतलब सुर को समझते हैं कि एक आवाज़ होती है, लेकिन सुर दरअसल एक ऐसी आवाज़ को कहा जाता है जो कानों को भली महसूस हो, कानों को अच्छी लगे, उस आवाज़ को सुर कहते हैं। वरना जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कईयों के बोलने का अंदाज़ अच्छा होता है और वो अंदाज़ की वजह से अच्छा लगता होता है, लेकिन ऐसी आवाज़ जो कानों को सुकून दे या आपकी रूह की तस्कीन का सबब बने, वो आवाज़ सुर कहलाती है। वो मुख्तलिफ तरह से अदा की जाती है। तो हवा के अंदर घेरा लगाना मतलब एक सही आवाज़ को एक बैलेंस्ड वे में दूसरी आवाज़ के साथ इस तरह से जोड़ना कि आपके कानों पर, आपके मिजाज पर गिरा ना गुजरे। इस अमल को जो गिरा लगाते रहते हैं और आप सुर को दूसरे सुर के साथ जोड़ते रहते हैं, इस अमल को मौसीकी कहते हैं। और इस अमल को सीखने को इल्म मौसीकी कहते हैं। गाने के हवाले से मुख्तलिफ रिवायात हैं और जो बड़े बड़े इनके अंदर गुजरे हैं, जो आलिम हैं मौसीकी के हैं या जो मौसीकी को बहुत ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने इसको तरतीब तीन चीज़ों में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे तीसरे दर्जे पर रखते हैं वो नाचने को, जिसको हम रक्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे रखते हैं वो बजाना, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो दूसरे नंबर पर रखा गया है। और जो अव्वल यानी कि पहले नंबर, फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ रखी गई है वो गाना। इसका मतलब ये है कि गाना कितना अव्वल दर्जे पे रखा गया है इल्म मौसीकी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बजाना भी है और इसके अंदर रक्स को भी शामिल किया गया है थर्ड नंबर पर बिल तरतीब, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रिवायात चूँकि हम बरसगीर के हैं और यहाँ पे जो हमारे अंदर मौसीकी है उसके अंदर हमारे जो हम सीखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमें मिलता है शास्त्रीय संगीत से या कर्नाटक संगीत से। मुख्तलिफ रिवायात ये हैं कि जो हिंदुओं की किताबें हैं, हिंदू मत की किताबें हैं, जो उनकी 4 किताबें हैं, उनकी चौथी किताब है सामवेद, या जिसे शामवेद भी कहा जाता है, वो पूरी मौसीकी के ऊपर है। अच्छा, उनकी जो रिवायात हैं उनमें रिवायत ये है कि सबसे पहले जब राम का जन्म हुआ, या कई कुछ रिवायात में शाम का जन्म भी कहते हैं, जिनको वो पहला शख्स कहते हैं दुनिया का इस तरह से, तो वो कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो एक इनबिसाती यानी कि एक सुरीली आवाज़ पैदा हुई। वहाँ से सुरीली आवाज़ मतलब वो इंसान के पैदा होने या उसकी जन्म भूमि से फूटने वाली जगह को सुर कहते हैं, आवाज़ को सुर कहते हैं। ठीक है, इसको हमारी जो हमारी मजहबी रिवायात में कुछ इस तरह से देखा जाता है कि कहते हैं कि हज़रत दाऊद के गले में के अंदर खुदा ताला ने मुअज़्ज़ाती तौर पर सुर उतार दिया था कि जब वो गुनगुनाते थे या नगमा गाते थे तो इर्द गिर्द के चरिंद परिंद जो भी चीज़ें होती थी वो उनके पास आकर रुक जाती थी, बैठ जाती थी और उनके पास बैठकर सुनती थी। बात ये है कि सुर क्या होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब हम किसी चीज़ को समझना शुरू करते हैं तो उसके कुछ कवानीन बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कानून या असूल और ज़वाबित नहीं होंगे तो उसको समझना प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा।
تو بڑے بڑے جو علم رکھتے تھے موسیقی کے، انہوں نے مختلف قسم کے اس کے اوپر آبزرویشن کی، نظریے اپنے پیش کیے، پھر تجربات کیے، اور پھر یہ جا کے چیزیں اکٹھی ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ ہم جو اکثر بات کرتے ہیں کہ 7 سر ہوتے ہیں، 7 سر ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے بعد جو کلاسیکل موسیقی ہے اس میں 7 سروں کو یوں نام دیا گیا ہے: سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی، یہ 7 سر ہو گئے۔ اب ہم آگے سے 7 شروع کریں گے تو پھر اگلا سرکل شروع ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھانے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ سرکل جو ہوتا ہے وہ سرکل انفینٹ ہوتا ہے، لائک سرکل ختم نہیں ہوتا، دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا چکر ختم نہیں ہونے کے بعد آپ ایک جگہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر ختم ہوتے ہیں تو دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ جو لائن ہوتی ہے وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آتی، سرکل ہمارے سامنے بنا ہوا ہوتا ہے، ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ دوبارہ سے چکر شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم یوں کریں: سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی، یہ سرکل ہمارا ختم ہو گیا، دوبارہ سا، رے، گا، ما، تو یہ سرکل گو آن۔ تو اسی طرح سے ہمارے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ ہارمونیم پر ہوں یا ہم کسی بھی چیز پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہم اس کو سرکل اگر بنا لیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ایز ٹائم پاس آپ لوگوں کو جو ہماری ویسٹرن موسیقی ہے یا میوزک ہے اس کے نوٹس کے بارے میں بھی بتاؤں، اور یہ بھی بتاؤں کہ ہماری کلاسیکل موسیقی کیسی ہے۔ خیر، ہم ابھی سارے گما پا پہ بات کر رہے ہیں، سرگم کے یعنی کہ سروں کے نام پر۔ تو سرگم کے ناموں کی میں بتاتا ہوں کہ ان کو نام ان کے یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے نام بتائے گئے ہیں، اصل میں ان کے نام اور ہیں جو ان کو کرناٹک یا شاستری موسیقی سے ملے ہیں۔ سا کو کہتے ہیں کھرج، رے کو کہتے ہیں رکھب، گا کو کہتے ہیں گندھار، ما کو کہتے ہیں مدھم یا مدھم، پا کو پنچم، دھا کو دھیوت، نی کو نکھات یا نکھات، دال یا تے کا فرق آ جاتا ہے، نکھات یا نکھات، اور دوبارہ سے سا آ جاتا ہے جو کہ کھرج۔ یہی سرکل ہمارا چلتا رہتا ہے۔ تو ہم ان کو جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں سے بھی جو جانتے ہیں وہ اس کو ان ناموں سے بھی بلاتے ہیں، اور جو لوگ سارے گا ما پا دھا نی کے نام سے جانتے ہیں وہ اس کو ایسے بھی بلاتے ہیں۔ اب سین یہ ہے کہ سر جو ہوتے ہیں وہ 7 نہیں ہوتے، صرف اس کی ڈیمونسٹریشن میں آپ کو ساتھ میں دیتا ہوں۔ اچھا جی، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ 7 سر کون سے ہوتے ہیں اور شدھ سر کون سے ہوتے ہیں۔ تو ہم شدھ سر کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں لیفٹی نہیں ہوں لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے آکٹیو، سپوز کیجئے یہ دیکھیے جہاں سے ہمارا یہ ہارمونیم یا پیانو یا باجا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں شروع ہو رہا ہے، اس کے ہم نے یہ دیکھ لینے ہیں کہ پہلا جو سر ہوگا اسی کو ہم سا کنسیڈر کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو 1 2 2 3 4 5 6 7 یہ ہم نے یاد رکھ لینا ہے۔ چونکہ ہم بیس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم نے 7 یہ جو کیز ہیں ان کو سکپ کر کے جو دوبارہ اگلا آئے گا ہم وہاں پر آ جائیں گے، تاکہ آواز ہمیں سمجھ بھی آئے اور ہم اسے سمجھ بھی سکیں۔ تو یہ ہمارا پہلا سر ہو گیا جسے ہم سا کہتے ہیں یا کھرج۔ تو ہم ان کی بات کریں گے جو ہمارے اس وقت شدھ سر ہیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ شدھ سر کیا ہے۔ سا، رے، گا، ما، پا، دھا، نی، سا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے سارے سر ہی نیچے والے مطلب کہ سفید، آپ دیکھ رہے ہوں گے بلیک اینڈ وائٹ کیز ہیں، تو سارے سفید کو ہی استعمال کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صرف سفید کو، یہ ہمارے بیچ میں 5 کیز آ رہی ہیں بلیک، 1 2 3 4 5، ٹھیک ہے، دوبارہ سے آگے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 کیز جو بیچ میں آئی ہیں ان کا تعلق یہ ہے، یہی آپ کو سمجھانا ہے۔ جی، تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو 7 سر ہیں وہ شدھ سر کیوں ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ جو باقی بیچ میں 5
کالے سر یا جو بلیک سر جن کو ہم بلیک کیز بھی کہتے ہیں، یہ جو آ گئی ہیں ان کو ہم نے جو شدھ سر ہے کیوں نہیں کہا، یا ہم نے ان کو بیچ میں پلے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو 7 سر ہوتے ہیں خالی 7 سر نہیں ہوتے، مطلب 7 کیز میں نے نیچے پلے کی، جو نیچے کی تھیں، جو 7 سروں کو بجایا، اوپر اگر آپ بلیک والی شامل کر لیں 5 تو ہمارے پاس 12 سر بنتے ہیں، اور 12 سر کا ہی ایک سرکل بنے گا، یا ہم اس کو اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں یا ٹرمینالوجی کے تحت کہتے ہیں آکٹیو۔ 1 آکٹیو جو ہے ہمارا 12 نوٹس کا یعنی کہ 12 سر جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 12 سر ہیں، یہ 12 سر وہ ہیں جو شدھ سر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شدھ سر کیا ہے؟ شدھ سر کی تھوڑی سی آپ سمجھ لیجئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص ایک بانسوں کے کھیت کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس کو مختلف قسم کی آوازیں جو کانوں کو اچھی لگ رہی تھیں وہ محسوس ہوئیں، تو اس کو پتہ چلا کہ مختلف آوازیں، یہ مختلف سروں کی آوازیں ہیں، جو بانسوں کے اندر سے ہوا گزرتی ہے وہ ہوا نکلتی ہے۔ تو جو سب سے پہلا انسٹرومنٹ ایجاد ہوا تو وہ انسٹرومنٹ تھا بانسری، اور اس بانسری کے اندر جو پہلے جو 7 سروں کو بنایا گیا، یا ایک سر کو دوسرے سر کے ڈسٹنس کے ساتھ رکھ کر سمجھایا گیا یا جو سمجھ کے بنایا گیا، وہ سر جو پہلے کے سر تھے، پہلی مرتبہ جو بنے تھے، ان کو شدھ سر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ 7 سر جو شدھ سر کہلاتے ہیں وہ اس طرح سے کریٹ ہوئے تھے، اس کے بارے میں یہی رائے ملتی ہے۔ تو ان 7 سروں کے اندر پھر ہلکی پھلکی فریکوینسیز بڑھا چڑھا اتار کر جو سر بنائے گئے وہ باقی کے 5 سر بنتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ میں سمجھاتا جاؤں گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ چلا کہ 7 سر ہوتے ہیں، سا رے گا ما پا دھا نی سا، ان کے ناموں پر بات کی۔ سا کھرج، رے رکھب، گا گندھار، ما مدھم، پا پنچم، دھا دھیوت، نی نکھات، سا کھرج، اگین وہی سرکل شروع ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو میری بات موسیقی کی، تو میں اس سیریز کو ضرور آگے لے کے جاؤں گا، آپ کے ساتھ کچھ راگوں کو بھی ڈسکس کروں گا، ریاضت کے طریقے کو بھی ڈسکس کروں گا، جو میں نے سمجھا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے یہ آپ لوگوں کے لیے فروٹفل ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ جو ویڈیو ہے پسند آئی ہو اور سمجھ بھی آئی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جتنا اس کو آپ شیئر کریں گے اتنا یہ دوستوں تک پہنچے گا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسے آسان کر کے پیش کروں۔ تھینک یو۔